کلپ نمبر 1226۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ ترجمہ: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ من بعد، اس کے بعد تفسیر صراط الجنان میں ہے جب مذکورہ بالا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، اور نہ کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی علاقے ایک ہی چیخ سے برباد کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی، ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو حبیب اس مومن کا نام جس کا اوپر ذکر ہوا پر بدرجہ اولا فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرامت اور اعزاز کے وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور یہاں آیت میں وما انزلنا اور وما کننا منزلین فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت کا حامل ہے، اور اس کے لیے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ انہیں نازل کیا جانا تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ترجمہ، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں. یا حسرہ. ہائے افسوس. تفسیر صراط الجنان میں ہے ممکن ہے کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مومنین کا کلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو. پہلی دو صورتوں میں آیت کا معنی واضح ہے، اور تیسری صورت میں یہاں حسرت سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا حضرت حبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قوم کے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو یہ اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے تھے. نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اور اقوال بھی تفاسیر میں موجود ہیں. ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کرام عربی تفاسیر کی طرف